اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹنس اینڈ نیڈ آف monarch ان برٹن۔ برطانیہ میں بادشاہت کیوں ضروری ہے، تو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ برطانوی سیاسی نظام میں بادشاہت کی اہمیت اور ضرورت صدیوں سے ہے اور آج بھی ویسی ہی ہے۔ اس کو ملک و قوم کے لیے بہت ہی یوزفل، مفید سمجھا جاتا ہے۔ کنگشپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ آج 21 سینچری میں بھی اسی طرح سے برقرار ہے جس طرح سے پہلے تھی۔ لوگوں نے کبھی اس کو ختم کرنے کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی انہوں نے اس کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ وہ ریزنز کیا ہیں جن کو لے کر برطانوی عوام آج بھی اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے سوچا۔ اگر ہم برطانوی سیاسی نظام کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برطانیہ میں چونکہ پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے، اس لیے یہ اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے اور ایک حکومتی سربراہ گورنمنٹل ہیڈ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے پارلیمنٹ بنتی ہے یا وزیر اعظم آتا ہے، اسی طرح سے ہر 4 سال یا 5 سال بعد صدر کا انتخاب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ان ممالک میں جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وہاں ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو یا کنگ ہو۔ تو اس لحاظ سے ہر 4 یا 5 سال بعد نیا صدر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے، اور صدر کے لیے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ 2 ٹرم سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، تیسری ٹرم وہ اس کو منتخب نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشن ریسٹرکشن ہوتی ہے۔ اب کوئی صدر جو ہے وہ 2 مرتبہ الیکٹ ہو گیا ہے، اب وہ تیسری دفعہ نہیں آ سکتا، اور اب اس کی جگہ جو آئے گا وہ یقیناً نیا ہوگا، نا تجربہ کار ہوگا۔ مگر برطانیہ میں یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کنگشپ، یہ ایک مستقل ادارہ ہے، اور یہ برطانیہ میں پارلیمانی نظام کے تحت سربراہ مملکت حکومت کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے۔ اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امپارشل ہے، کسی بھی قسم کی پارٹی پولیٹکس سے ماورا ہے، مبرہ ہے، غیر جانبدار ہے۔ اور اگر اخراجات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایز کمپیریزن ٹو پریزیڈنٹ یہ بہت حد تک کم خرچ بھی ہے، کیونکہ اس کا جو ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن جو اس کے الیکشن کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان سے تو کم از کم ان کی جان بچی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کو تمام چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے حق میں ہے اور اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ پارٹی پولیٹکس سے ماورا ہوتا ہے، اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ
ایکچولی دیکھا جائے تو عوام کا بادشاہ ہوتا ہے اور رعایا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے. وہ زمانہ امن میں اور جنگ میں لوگوں کا محافظ ہوتا ہے. لوگ اس کو اپنے اوپر ایک سائبان کی طرح سمجھتے ہیں. عوام اسے ایک مددگار کی طرح سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا رفیق ہے, وہ اس کو اپنا خیر خواہ تصور کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے وہ اس کے حق میں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ان کی سماجی حیثیت کو دیکھیں تو بادشاہ اور اس کی فیملی کا سماجی نظام میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. وہ اپنے کردار و عمل سے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. 1939 میں جب پرنسس مارگریٹ اور پرنسس روز نے ہیٹ پہننا ختم کر دیا, چھوڑ دیا, جب جو شام کو سیر کے لیے نکلتی تھی تو ہیٹ کا استعمال کرتی تھی اور انہوں نے کچھ عرصہ بعد ہیٹ کا استعمال ترک کر دیا. لوگوں نے جب اس بات کو دیکھا تو لوگوں نے بھی ہیٹ کو پہننا چھوڑ دیا. اب جو ہیٹ ڈیلر تھے وہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے خصوصی درخواست کی, ان سے التجا کی کہ یہ ہیٹ جو ہے وہ استعمال شروع کریں. جب انہوں نے ہیٹ استعمال کرنا شروع کر دیا تو عوام میں پھر اس کی مقبولیت بڑھ گئی. اس طرح سے جو کوئین ہوتی ہے وہ فلاحی اداروں کی سربراہ بھی ہوتی ہے, فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. شاہی خاندان کے لوگ فلاحی جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب خاص طور پر کوئین کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس برتھ ڈے کو قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. کسی بھی سوشل گیدرنگ میں شاہی خاندان یا بالخصوص کوئین کی جو شرکت ہے وہ لوگوں میں ایک جوش و جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. تو اس طرح سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ برطانوی قوم فطرتاً قدامت پرست ہے, قدامت پسند ہے, وہ قدیم اداروں اور قدیم روایات سے محبت کرتے ہیں, اس کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. تو بادشاہ بھی 9ویں صدی سے یہ بادشاہت جو ہے وہ قائم چلی آ رہی ہے. اب یہ بھی ان کے دل میں گھر کر چکی ہے, یہ بھی ایک روایت بن چکی ہے. اور چونکہ وہ روایت پسند ہے اس لیے ان کی ایک طرح سے جذباتی وابستگی اس ادارے کے ساتھ, کوئین کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ قائم ہے. تو وہ اس کو کسی طور پر بھی چھوڑ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سیاسی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی بادشاہت قدیم بادشاہت کی نسبت روایتی آئینی بادشاہت ہے. یہ محدود بادشاہت ہے. بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا, لیکن وقت اور حالات کے مطابق اس کے اختیارات میں کمی تو آتی گئی, لیکن بادشاہت قائم رہی. اور اس بادشاہت کے تحت یعنی اس ادارے میں جو کوئین یا کنگ تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا اور اپنے مقتدر اور مطلق اختیارات کو چھوڑ دیا. انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے وجود کو تسلیم کر لیا اور اس کے اختیارات کو مان لیا. وہ جمہوری اداروں اور جمہوری روایات کے خلاف نہیں ہیں, اب وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب یہ برطانوی عوام
ان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ اس حد تک روایت پسند ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگرچہ انہوں نے اپنے تمام اختیارات چھوڑ دیے، لیکن آج بھی وہ تمام اختیارات کنگ کے نام پر ہی یا کوئین کے نام پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1707 کے بعد کسی بھی بادشاہ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ویٹو نہیں کیا، چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بادشاہ جو ہے وہ بے ضرر ہے، اور اس وجہ سے پارلیمانی نظام کے تحت ان کی یہ ضرورت بھی ہے، روایت پسند بھی ہیں، قدامت پسند بھی ہیں، اس لیے وہ دل و جان سے اس ادارے کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ ایک مستحکم حکومت کے قیام کے لیے ایک بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم استعفیٰ دے دے یا پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر لے تو ظاہر ہے نئے انتخابات ہونے ہیں، اور ان نئے الیکشن کے لیے برطانیہ کے علاوہ یا یورپ کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں عارضی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں، جو محدود عرصے کے لیے آتی ہیں اور انتخابات وغیرہ کرواتی ہیں۔ مگر برطانیہ میں ایسی کوئی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ جو ہی پارلیمنٹ کی مدت پوری ہوتی ہے وہ تمام اختیارات جو وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، کیبنٹ کے پاس ہوتے ہیں، وہ کوئین کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا جو پلس پوائنٹ ہے، طرح امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے، اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کی ملکہ نہیں ہے، وہ پارٹی پولیٹکس سے مبرہ ہے، ماورا ہے، وہ غیر سیاسی ہے اور اپنی ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے۔ نئی حکومت آتی ہے، وہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دیتی ہے اور اقتدار کی پرامن منتقلی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً نئی حکومت کو اور تمام حکومتوں کو اپنے تجربات سے بھی نوازتی رہتی ہے، اپنے تجربات سے آگاہ کرتی رہتی ہے، ان کو مستفید کرتی رہتی ہے۔ اگر ملکہ کی جگہ کوئی اور ہو، پریزیڈنٹ ہو، تو برطانوی سیاسی نظام میں کئی دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ریفارمر کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ بعض اوقات برطانوی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، متصادم ہو سکتی ہیں، تو کوئین جو ہے وہ ان کے درمیان صلح کرواتی ہے، ان کی اصلاح کرتی ہے، ان کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے اس چپکلش کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اس کو روکتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے، ان کے اختلافات ختم کرتی ہے، اور بطور ثالث وہ یہ کام کرتی ہے اور قوم کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ افہام و تفہیم سے کام لیتی ہے اور دوسروں کو افہام و تفہیم کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کو اعزازات سے بھی نوازتی ہے، لوگوں کو شاہی اعزازات دیے جاتے ہیں، جو یہ شاہی اعزازات ان کے لیے باعث افتخار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مستحق ہوتے ہیں، ڈیزرونگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ملکہ کی سفارش پر ان اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب وہ کیبنٹ جو ہے وہ نام فائنل کرتی ہے تو اس سلسلے میں ملکہ بھی بعض اوقات حصہ ڈال دیتی ہے اور بعض لوگوں کی سفارش کرتی ہے۔
اس میں سفارش کوئی اقربا پروری کے لیے نہیں ہوتی، سفارش کو اس معنوں میں نہ لیا جائے۔ سفارش یہ کہ جو حقدار، یہ میں لفظ پہلے بولا کہ جو حقدار ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کی نظر نہیں پڑی تو اس کے لیے کوئی ممنوع نہیں ہے کہ وہ اس کا اشارہ یا اس کی طرف اشارہ کر کے واضح کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے وہ مختلف معاملات پر، سیاسی ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں، اپنے مشورے بھی دیتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کلیسا کی سربراہ بھی ہے، اور برطانوی عوام اس کو خدا کا سایہ سمجھتے ہیں۔ لوگ مذہبی طور پر لگاؤ رکھتے ہیں، مذہبی طور پر ان کی ایک وابستگی ہے، اسے وہ مذہبی رہنما تسلیم کرتے ہیں، اور اگر اس ادارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو عوام اس کو مذہبی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کریں گے، لہذا وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوئی اس کے خلاف جائے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک موروثی عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، موروثی ہے، اور بادشاہ یا ملکہ طویل عرصہ تک حکمران رہتے ہیں، یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ تا حیات حکمران رہتے ہیں۔ اس طویل حکمرانی سے انہیں امور مملکت کا وسیع تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، حکومتی معاملات چلانے کے متعلق ان کی نگاہ دوربین جو ہے وہ بہت زیادہ فعال ہو جاتی ہے، مختلف اداروں، شخصیات اور سیاسی معاملات کے متعلق ان کی گہری جانکاری ہوتی ہے، اور ان کا تجربہ جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہوتا ہے۔ اپنے تجربے کی روشنی میں وہ پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو وقتاً فوقتاً مشورے دیتی رہتی ہے، اور بعض اوقات مشورے سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کر وارننگ بھی دیتی ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہم تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ نے 64 ایئرز حکمرانی کی۔ اس کے علاوہ جارج ففتھ جو تھا وہ 36 ایئرز جو ہے وہ حکمران رہا، اور یہ جو موجودہ کوئین ہے یہ 1952 سے تخت نشین ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی پچھلے سالوں میں اس کی پلیٹینم جوبلی جو ہے اس کا جو ہے وہ جشن جو ہے منایا گیا، 75 سالہ تقریبات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہوئی۔ جو شاہی خاندان، مطلب یہ جو ملکہ ہے یہ کس طرح سے، یا بادشاہ جو ہے یہ کس طرح سے حکومتی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں جو جارج سکس تھا 1945 میں، جارج سکس کے کہنے پر پرائم منسٹر اٹلی نے ڈاکٹر ہف ڈالٹن کو سیکرٹری خارجہ مقرر کیا، یعنی اس کی نگاہ دوربین جو تھی وہ کام کر رہی تھی، تو اس نے اشارتاً انہیں یہ کہا کہ اس بندے کو یہ عہدہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ وقتاً فوقتاً سیاسی معاملات میں آگے بڑھ کر بھی کام کرتے ہیں، چونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ پولیٹکس نہیں ہوتی، پارٹی وابستگی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی رائے کا دل و جان سے احترام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئین جو ہے وہ کامن ویلتھ کا جو اتحاد ہے اس کی بھی علامت ہے، اس کی سربراہ ہے۔ 9 آبادیات جنہوں نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی، وہاں وہ اپنے نمائندے بھی مقرر کرتی ہے، جس کو گورنر جنرل کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کو اتحاد کی علامت کہا جاتا ہے، یعنی کوئین کو برطانوی دولت مشترکہ کے اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایس ایم شاہد لکھتے ہیں، برطانیہ میں خانہ جنگی کے بعد، سول وار جو ہوئی اس کے بعد کرامویل کی سربراہی میں پارلیمنٹ نے کنگ کے خلاف فتح حاصل کی، کنگ کو شکست ہوئی، پارلیمنٹ کرامویل کی سربراہی میں جیت گئی، لوگ خوش تھے، جشن کا سماں تھا، لوگوں کو اطمینان تھا، انہیں امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ اب ملک میں مکمل جمہوریت قائم ہوگی۔
لیکن اب یہ وہ دور تھا کرامویل کی سربراہی میں جب 9ویں صدی سے لے کر آج تک وہ دور، کرامویل کی سربراہی میں وہ دور تھا جب ملک میں بادشاہت نہیں تھی۔ لوگ مطمئن تھے کہ اب مکمل جمہوریت ہوگی اور ہم بادشاہت سے نکل کر مکمل جمہوریت میں آ گئے، لیکن لوگوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ کرامویل نے وہاں بادشاہ سے بھی بدتر شخصی آمریت جو ہے وہ قائم کی، شخصی حکومت قائم کی۔ ایک کرامویل کا دور کوئی بہت بڑا دور نہیں تھا، مختصر دور تھا، لیکن اس مختصر دور میں بھی کرامویل کی جو شخصی حکومت تھی اس نے بادشاہ کے پچھلے تمام ادوار کے جو مظالم تھے ان کو بھلا دیا۔ لوگوں میں سخت مایوسی تھی، عوام کرامویل کی اس شخصی آمریت سے بدظن تھے۔ اس مختصر دور میں ملک میں نہ بادشاہ تھا نہ بادشاہت تھی۔ کرامویل کی موت کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور بادشاہت بحال کر دی، اور تب سے لے کر آج تک اس دور کی، کرامویل کے اس مختصر دور کی تلخ یادیں آج بھی قائم ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے اس سے روگردانی نہیں کی اور بادشاہت کو ختم کرنے کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ ڈاکٹر اعظم چودھری لکھتے ہیں کہ بادشاہت ایک ادارہ ہے اور 21ویں صدی میں بھی یہ اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے۔ بادشاہ ہر کسی کو، تمام اداروں، محکموں کو فکر و عمل کی تلقین کرتا ہے، ہر شعبہ، تاکہ ہر شعبہ اپنی حدود کے اندر رہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو برطانوی عوام نے، برطانوی اداروں نے اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھا، اور آج تک کسی بھی سرکاری یا فوجی ادارے نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ بادشاہ ہر کسی کو اپنی حدود میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ برطانوی عوام قدامت پسند ہے، وہ روایت پسند ہے، وہ دل و جان سے اس ادارے کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ یہ ادارہ اگرچہ قدیم ہے اور روایتی ہے، مگر انہیں بہت پسند ہے، وہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ رعایا کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اور رعایا بادشاہ کو اپنا بزرگ اور محافظ۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کو ختم کرنے کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔